مسلمان تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے، تو بھی تو کسی کا مستانہ ہے، تو بھی تو کسی سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ کا جواب ہوگا ذاکر حسین قیامی صاحب ہم دنیا دار کے دیوانے نہیں، ہم احمد مختار کے دیوانے ہیں۔ رسول نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ آپ لوگ بھی تھوڑا سا بول دیجئے سبحان اللہ۔ ارے ان لوگ کو موقع دیجئے، اب تک ہم لوگ نہیں سنے، ادھر والا سن ہی نہیں پایا، بول دیجئے آپ لوگ۔ ارے ماشاءاللہ آپ لوگ بھی بول دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات سارے لوگ ایک ساتھ بولیں گے تاکہ آواز بھی بلند ہو اور ثواب دارین بھی آپ کو حاصل ہو، لیکن ابھی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ تو حضرات اب میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو اس میں خوبی دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں۔ کوئی بڑے آدمی سے پیار کرتا ہے، کیا ہوتا ہے دل میں کہ ان سے کچھ مل جائے گا۔ کوئی مالک کے آگے پیچھے چلتا ہے، دل میں کیا ہوتی ہے خواہش، یہ بڑا آدمی ہے ہمیں سروس میں رکھ لے گا۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کے حسن سے پیار کرتا ہے، اس کے جمال سے پیار کرتا ہے، اس کے کمال سے پیار کرتا ہے، اس کی خوبیوں سے پیار کرتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا مجنون نہیں ملے گا جس نے اپنی لیلا کے پھونک سے پیار کیا ہو، پسینے سے پیار کیا ہو، ناخن سے پیار کیا ہو۔ ارے پیار کرنے والا پیار کرتا ہے، چہرے سے پیار کرتا ہے، پھونک کو نہیں چاہتا، پسینے کو عطر نہیں بناتا، ناخن کو تبرک نہیں بناتا۔ مگر اسی دنیا میں جب صحابہ اپنے نبی سے پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں، نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے، نبی کے لعاب دہن سے بھی پیار کرتے تھے۔ اور اسی کا پتہ بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ نے دیا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ ہاتھ اٹھا پڑھیے، 4 مرتبہ پڑھنا۔ واللہ ایسے ایسے کیا کر رہے ہیں، ایل بی ڈبلیو اپیل کر رہے ہیں کیا؟ اسرائیل امپائر سے پوچھئے گا، ارے اٹھاؤ۔ واللہ پھر ابھی بھی نہیں اٹھ رہا ہوں محلے والے کا، ارے اٹھا یار۔ واللہ 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 دیکھیں گے تبھی اٹھائیے گا۔ ارے ہم دیکھیں نہ دیکھیں میرے آقا تو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ فضول بھائی ہم نام لانا چاہ رہے ہیں، چہرہ تو پہچانا وہ ماشاءاللہ لگتا ہے تیسری مرتبہ۔ تو یہ کمیٹی کے لوگ بڑے اچھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ یہاں 1 مرتبہ میں 1.5 مرتبہ تو موقع ہی نہیں دیتا، ان لوگ 3 مرتبہ موقع دیے، یہ ان کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ واللہ 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 اٹھا بیٹا، اے بابو موبائل بعد میں چلائے گا، سلیپ میں رہے گا تو سلیپ میں چوکنا رہنا پڑتا ہے نا، کس وقت ادھر بغلا گھوم جائے، سلیپ والا ٹھیک ٹھاک رہے۔ واللہ 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 اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ اڑائیے اڑائیے یہ واللہ ہاتھ اٹھے۔ واللہ 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 واللہ۔ اور علماء کرام کے طرف سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، استقبال کیجئے گا۔ مسلک اعلی حضرت رب پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت رب پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان لوگ پڑھ رہے ہیں،
अगर कुछ लोग हाथ भी नहीं उठा रहे, पढ़ भी नहीं रहे, अरे अल्लाह का शुक्रिया मनाइए कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बनाया। नहीं, अगर ऐसे बना देता तो धकेलने से भी नहीं उठता, बांस लगा के धकेलना पड़ता। अरे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अच्छा हाथ दिया है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और मसला के सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दी नबी के लिए। वल्लाह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहना, माशाअल्लाह, अल्लाह चरा के। आलम भाई नहीं है यहाँ क्या जी? है। अरे रजमुकी, यही तो आप सब मुकाबला के लिए बैठे हुए हैं। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ने हम और आपके जिस्म में जो आजादी है ना, जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, सबका अलग अलग काम रखा है। आपको अल्लाह ने किस लिए बनाया? देखने के लिए। किस लिए बनाया? बोलिए ना। देखने के लिए। कान को सुनने के लिए, पैर को, जुबान को बोलने के लिए। जवाब सही है। सर को किस लिए बनाया? दिल को किस लिए बनाया? हाँ, घूमने के लिए। दिल देने किसको दीजिएगा? जवाब सुनिए, बरेली शरीफ से आवाज आ रही है कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, और जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भालो भालो लच्छी, माशाअल्लाह, मिष्टी मिष्टी, बढ़िया। वल्लाह, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अब हुजूर ताजुश शरिया, वो ज़ाते बाबरकात है हुजूर ताजुश शरिया की। ये गुस्ले काबा, काबा में जो गुस्ल दिया जाता है ना, हुजूर ताजुश शरिया को अरब के लोगों ने बुलाया था काबा में गुस्ल देने के लिए। सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए। और मालदा के सुन्नी मुसलमान अपने नसीबे पे नाज करो। आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं मालूम है? उस मालदा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां हजरत अलाउल हक पंडवी रहते हैं। आप उस शहर में रहते हो दोस्त जहां पर हजरत बड़े सरकार अखीर रहमतुल्लाह ताला अलैह रहते हैं। और अपने घर की बात सुनेंगे, ईमान ताजा हो जाएगा। मालूम है आपको हजरत अलाउल हक पंडवी, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी अपने घर की बात नहीं जानता। कहावत मशहूर है, चिराग तले अंधेरा। हजरत अलाउल हक पंडवी, अभी मैं आया था नीलकी एक जलसे में, नीलकी आया तो मैंने कहा मसूद साहब से, मसूद भाई, हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम बहुत सुना है, मैं जियारत करना चाहता हूँ, मैं उनके मज़ार पर जाना चाहता हूँ, चलिए। तो बोले हजरत
میں صبح صبح آ گیا تھا، بولے حضرت ادھر 16-17 کلومیٹر، ادھر 16-17 کلومیٹر مل کی بیچ میں ہے مالدہ ٹاؤن کا اسٹیشن، کیا کیجئے گا؟ جا کے آئیے گا یا یہیں سے حاضری دے لیجئے گا؟ تو میں نے کہا ارے یار یہیں سے چلیے، اسٹیشن سے سیدھے چلتے ہیں حاضری دینے، فاتحہ پڑھیں گے، زیارت کریں گے، پھر آپ کے یہاں 12-1 بجے تک لوٹ آئیں گے، پھر نہائیں گے، آرام کریں گے۔ بولے چلیے، وہیں سے لے کر کے گئے، میں حاضری دیا تو بھائی آواز نہیں دی، ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے، اپنے سے آنے دی۔ ان کے شہزادے کا کیا نام ہے معلوم ہے؟ ارے بولیے نا، نہیں معلوم ہے؟ اچھا میں بتاؤں گا، آپ بتا رہے یہ سنیے، ضرور سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عالم بھائی سنیے، اب بزرگوں کے بہت متقید ہیں، سارے لوگ متقید ہیں، مگر اپنے گھر کی بات سنیے۔ کون؟ حضرت علاء الحق پنڈوی ہے، معلوم کتنے باکمال ہیں، اتنے باکمال ہیں۔ میں وہاں گیا، تھا خانی کی، پڑھا، ایک مزار شریف دیکھا، میں نے کہا ان کا ہے؟ بولے یہ ان کے بیٹے کا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے بیٹے کا نام ہے؟ بولے ہاں ان کے بیٹے کا نام ہے، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ پھر میں آیا دکان میں اور دکاندار سے پوچھا کہ حضرت کے زندگی پر کوئی کتاب ہے، کوئی کتابچہ ہے، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، عربی فارسی کسی میں ہو، دو ایک پتلی سی کتاب اس نے دکھائی، یہ دیکھیے یہ کتاب ہے۔ میں اس کتاب کو لیا اور لے کر کے ملکی آئے، پہلی فرصت میں پڑھا تو حیرت سے میں حضرت علاء الحق پنڈوی کو اور ان کی زندگی کو دیکھتا چلا گیا۔ معلوم ہے یہ وہ ہے، یہ اتنے باکمال ہے کہ ادھر مالدہ سے کوئی آدمی گزرتا تھا اور ان کے یہاں چلا جاتا تھا تو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی لوٹے میں دیتے تھے وضو کرنے کے لیے، وضو کرو۔ اگر وہ وضو کرتا تو جل جاتا اور نہیں کرتا تو یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ پکے نہیں ہیں۔ ان کے اندر جو سینے میں علم ہوتا تھا وہ چھین لیتے تھے، سلب کر لیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور وہ چلا جاتا تھا۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، کئی لوگ خالی ہو گئے، یہ شکایت دلی پہنچ گئی۔ دلی میں کون تھے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ بار تھے۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک آدمی گیا تو آپ نے فرمایا کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا حضور بنگال سے آ رہا ہوں۔ کدھر سے؟ پنڈوا طرف سے۔ بولا نا حضور دور سے بھاگ کر کے آیا ہوں، پنڈوا سے جو گزرتا ہے اس کے علم کو سلب کر لیتے ہیں علاء الحق پنڈوی، گرم پانی دیتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ کون ہے جو گرم پانی سے وضو کر سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کون ہے میرے مریدوں میں جو علاء الحق کا جا کر کے مقابلہ کرے گا؟ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینکڑوں مرید اور خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے سرکار آپ جن کو کہتے ہیں۔ میدان میں مزار شریف ہے نا جہاں کھسی اسی بکرا سب لے کر کے جاتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، کہا حضور مجھ کو اجازت دیجئے میں جاؤں گا علاء الحق پنڈوی صاحب کے پاس۔ کہا جاؤ، چلے وہاں سے، ادھر خبر ہو گئی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے پنڈوا شریف، گرم پانی کھولتا ہوا حضرت اخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علاء الحق پنڈوی نے دلوایا، دو ان کو وضو کرنے کے لیے۔ آپ نے لوٹا، گرم لوٹا پانی والا لیا اور کہا ارے اتنے پانی سے تھکان دور نہیں ہوگی، وہ دیگچا کہاں ہے، وہ بڑی سی دیگ کہاں ہے، وہ کڑاہا کہاں ہے جس میں پانی کھول رہا ہے، وہ مجھ کو دکھاؤ۔ تو ایک بہت بڑے دیگچے میں پانی گرم ہو رہا تھا، پانی کھول رہا تھا۔ آپ گئے اور اس پورے دیگچے کے پانی کو اپنے سر پہ ڈال دیا گرم گرم اور کہا علاء الحق ایک گرم پانی سے کام نہیں چلے گا، دلی سے آیا ہوں نہانے کے لیے بڑا پانی چاہیے۔
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن دستار بندی جلسہ کمیٹی. ماشاءاللہ اپنے گھر کی تاریخ سن کے جائیے گا کتنے باکمال ہیں. جب گرم گرم پانی پوری ٹیکسی اپنے سر پہ ڈال لی اور ایک بال بھی دیکھا نہ ہوا تو حضرت علاء الحق پنڈوی سمجھ گئے یہ آنے والے کوئی معمولی نہیں ہے. گرے قدموں پہ حضور غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے. فرمایا جتنے لوگوں کا سینہ تو نے خالی کر دیا ہے, جتنے لوگوں کا علم تم نے چھین لیا ہے, پہلے ان لوگوں کو بولاؤ واپس کرو تب تمہیں معافی ملے گی. بہت لوگ پریشان ہیں, کہا حضور سب کو واپس کر دیتا ہوں. سب کو بلایا یا ایسے ہی واپس کر دیا. اس کے بعد قدموں پر گرے, کہا حضور اب کہاں جائیں, مجھے اپنا مرید بنا دیجیے, اپنا دیوانہ بنا لیجیے, میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. حضرت علاء الحق پنڈوی کون تھے؟ تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کا جو وزیر ہوتا تھا, وزیروں میں بڑا وزیر ہوتا تھا, منتریوں میں بڑا منتری ہوتا تھا, ان کے بیٹے تھے. اور ادھر ان کی نظر جیسے ہی بڑے سرکار پر پڑی, قدموں پر گرے, مرید ہوئے, اور جہاں حضرت جائیں وہیں ساتھ ساتھ چلنے لگے. سنو دوستو, ہم کو آپ لوگوں سے کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ بولو. دیوانگی دیکھیے, دیوانگی 12 برس. کتنے؟ سب لوگ بولیے. 12 برس اپنے پیر کی خدمت کیا. اور کیسی خدمت؟ اس زمانے میں ٹرین نہیں چلتی تھی, 4 ویلر نہیں تھا, موٹر سائیکل نہیں تھی, لوگ پیدل چلتے تھے. تو جتنا بھی سامان ہوتا تھا, وضو کا برتن ہو, سونے کا بستر ہو, یا کھانے پینے کی چیزیں ہو, برتن ہو, ہانڈی ہو, سب ساتھ لے کر کے چلتے تھے. کہیں رکتے تھے, عورتوں کو نہیں آنے دیجئے, وہیں سامان لے لیجئے. بھائی صاحب, ابو عورت جو پیش کرے وہیں سے لے لیجئے اور یہاں آ کر کے بتا دیجئے, ہے نا. میری ماں بہن پردے میں رہے, وہیں سے دے, مدرسے کا تعاون کرتے رہیں. اب لوگ سن رہے ہیں غور سے, اس کو غور سے سنیے. میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آج اور آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے جائیے اور سینہ چوڑا کیجئے کہ ہم بھی پنڈوا شریف کے علاء الحق پنڈوی کے ضلع میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, ان کے دیار محبت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا. 12 برس اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے. گرم کھانا جو بچ جاتا تھا اس کا سامان سر پر لے کے چلے تو سر کا بال اڑ گیا, پورا بال ختم ہو گیا. لوگوں نے تانا دیا, گھر کے لوگوں نے, یہ دیکھو اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اور ایک فقیر کے پیچھے لگا ہوا ہے, ایک فقیر کے پیچھے آگے پیچھے چل رہا ہے, سر کا بال اڑ گیا ہے. ان کو تو اپنے باپ کی جگہ گدی سنبھالنا چاہیے. یہ کتنے شرم کی بات ہے, میرے خاندان کا نام اس نے ڈبا دیا اور ان کے پیچھے چل رہا ہے. جیسے ہی علاء الحق پنڈوی نے یہ تانا سنا تو کہا, اے لوگوں, تم کو وزیر اعظم کی غلامی مبارک ہو, مجھے اللہ کے ولی کی غلامی مبارک ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے, ہاتھ اٹھا کر کے, ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ. یا علی, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ 2 لوگ ہیں یہاں نعرہ لگانے والے. جب اصل کرامت ظاہر ہوگی تب دونوں آدمی نعرہ لگائیے. آپ لوگ بول دیجئے. سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں, یہ سمجھے, بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک دم آسان اٹھا رہے ہیں, یہ سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا. سمجھنا ضروری ہے. آپ نہیں سمجھیں گے میں کتنا اچھی تقریر کروں گا, اور آپ سمجھیں گے نا
تو آپ کو لطف آئے گا. اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی اردو سمجھتے ہیں. اکھنڈ اکھنڈ وہ لوگ جو اردو نہیں سمجھتے نہ بولنا جانتے, ان لوگ کے لیے پریشانی. آپ تو الحمدللہ سمجھ رہے ہیں نا. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, یہ احسان ہے بریلی والے کا کہ جہاں بھی مسلمان ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی نعت شریف سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, مچلتے. سبحان اللہ. میرے آقا کے دیوانوں غور سے سننا, کہا مجھے باپ کی جاگیر نہیں چاہیے, مجھے اسی ولی کی خلافت و اجازت چاہیے. اجازت و خلافت دے دی 12 برس کے بعد. ہم لوگ کو آج کہہ دیا جائے 12 منٹ کھڑے رہو بھاگ جائے. آج کل ایسا لوگ بہکاتے ہیں, ارے مولوی کے چکر میں مت رہو, مولوی کے پھیرا میں مت رہو. ارے احسان ہے مولوی لوگوں کا, احسان ہے علماء کرام کا کہ آج ہمارا ایمان بچا ہوا, ہمارا اسلام بچا ہوا ہے. یہ مدرسہ غوثیہ شفیقیہ جو ہے نا وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ مدرسہ والے نہ رہے تو قرخانی والا نہ ملے, یہ مدرسہ والے نہ رہے تو نکاح پڑھانے والا نہ ملے, یہ مدرسہ والے نہ رہے تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ملے, یہ مدرسہ والے نہ رہے تو تراویح پڑھانے والے نہ ملے. یہ مدرسہ کا احسان ہے کہ علماء کی اتنی بڑی ٹیم نظر آ رہی ہے, دین و سنیت کی خدمت کر رہی ہے. 12 برس کے بعد اجازت و خلافت ملی. اس کو غور سے سنیے, آخری تک ٹھیک سے سنیے. خلافت ملی, اس کے بعد فرمایا اعلیٰ الحق جاؤ پنڈوا شریف کو تم سنبھالو, میں وہاں رہوں گا. ٹھیک ہے حضور, پنڈوا شریف آ گئے. عمر ڈھلتی جا رہی تھی, بڑھاپے کے طرف چلے گئے. تقریباً 80-90 برس کے ہو گئے اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی, کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا. میاں بیوی تھے مگر اولاد نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں سماج تانا دیتی ہیں کہ یہ عورت بانجھ ہے, اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہے. حضرت کی اہلیہ کو بھی کسی نے تانا دیا کہ اب یہ ماں نہیں بن پائیں گی, 80 برس کے ہو گئے ہیں, اب عمر ڈھل گئی ہے, اب ماں کہاں سے بن پائیں گی. تو یہ ان کی اہلیہ, ان کی بیوی, ان کے وائف کے دل میں بہت چوٹ لگتی تھی. اے اللہ, لوگ مجھے باندھ کہہ رہے ہیں, لوگ مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں ماں نہیں بن سکتی. تو ایک دن اللہ کی رحمت جھومی اور خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی, ان کی گھر والی نے, بیوی نے, اور رحمت الہی جھومی اور خواب میں آواز آئی تمہیں بیٹا مل جائے گا مگر حضرت ہی سے مانگنا پڑے. علاء الحق پنڈوی سے گزارش کرو اولاد مل جائے. ایک دن بڑے اچھے موڈ میں تھے, بولی حضور پورا زمانہ آپ کے یہاں سے پل رہا ہے, لوگ آپ کے یہاں مانگ کے جا رہے ہیں, مل رہا ہے, اور میں آپ کی بیوی ہوں, ایک بیٹا ہم کو اب تک نہیں ہوا, ایک بیٹا دے دیجیے, ایک بیٹا عطا کر دیجیے تاکہ بانجھ پن والا تانا ختم ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا, حضرت علاء الحق پنڈوی نے, غور سے سنیے گا, بیٹا تو پیدا ہوگا, بانجھ پن کا تانا ختم ہو جائے گا, مگر ایک شرط ہے, پیدا ہوگا اور فوراً انتقال کر جائے. منظور ہے؟ بلی حضور منظور ہے. بیٹا پیدا ہو جائے, ایک ہی گھنٹہ زندہ ہو, مگر بیٹا مل جائے. فرمایا جاؤ بیٹا پیدا ہو. اس کے بعد حضرت نے کہہ دیا, چند مہینے کے بعد حویلی میں خوشخبری پھیل گئی کہ حضرت کے یہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے, بیٹا پیدا ہونے والا ہے. دیکھتے دیکھتے 9 مہینے گزر گئے. 9 مہینے کے بعد حضرت کو ایک بیٹا پیدا ہوا. کیا شان ہے, بول دیجیے. جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت علاء الحق پنڈوی چند منٹ کے بعد پہنچ گئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا, بیٹا پیدا ہو گیا, آنا ختم ہو گیا,
اب حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں، میں اجازت دوں وہ روح قبض کر کے چلا جائے؟ حضرت کی اہلیہ نے ہاتھ جوڑا، کہا حضور ایک کرم تو اور کر دیجئے۔ فرمایا کیا؟ بولی ابھی تو میرے بیٹے کا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہے۔ ارے بول دو یا سبحان اللہ، کم سے کم عقیقہ ہو جائے، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو جائے، پھر جب موت آئے گی تو آ جائے گی۔ تو حضرت علاء الحق بندوی نے فرمایا تم نے نبی کی سنت کا سہارا لیا ہے۔ بولو یار، بولو بولو، نبی کی سنت کا سہارا لیا ہے۔ اس لیے میں حضرت اسرائیل سے کہتا ہوں کہ اب عقیقہ کے بعد آئی، 7ویں دن جانور آیا، خصی آیا، اکرا آیا، عقیقہ ہوا، ذبح ہوا، کھانا پکنے لگا، مہمان آ گئے۔ اس کے بعد حضرت علاء الحق بندوی پھر اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور فرمایا عقیقہ ہو گیا، نبی کی سنت ادا ہو گئی، وعدے کے مطابق حضرت اسرائیل روح نکالنے آئے ہیں، بول دوں؟ پھر نبی کی سنت کا سہارا لیتی ہے، کہتی ہے حضور ایک تو سنت ادا ہو گئی مگر دوسری سنت باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، کم سے کم ہم صحرا دیکھ لیں، میرا بیٹا بولنے لگے، اللہ کا نام لینے لگے، نبی پر درود بھیجنے لگے، پھر بیٹے کو موت آ جائے گی، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ بول دو یار، بول دو، بول دو۔ فرمایا پھر تم نے نبی کی سنت کا سہارا لیا ہے۔ میں پھر حضرت اسرائیل سے کہتا ہوں، اے حضرت اسرائیل سے حضرت علاء الحق بندوی نے کہا فرشتہ ہے مگر اللہ نے ولیوں کو کیا مقام دیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، میری بیوی کہہ رہی ہے کہ نبی کی ایک سنت اور زندہ ہو جائے، ادا ہو جائے، اس لیے اب میرا بیٹا جب بولنے لگے، قرآن شریف پڑھ لے، علم حاصل کر لے، شادی ہو جائے، پھر آپ آ جائیے گا، روح قبض کر کے چلے جائیے گا۔ 30 برس ہو گئے، 30 برس کے بعد شادی ہوئی، نکاح ہو گیا، دلہن آ گئی، اور دلہن آنے کے بعد بیٹھی ہے گھر میں پلنگ پر، حضرت کی بیوی اہلیہ اپنی بہو کے پاس گئی، بہو ابھی حضرت فوراً آئیں گے، وعدہ یہی ہے کہ سحرے کے بعد، شادی کے بعد میرا بیٹا بھی انتقال کر جائے گا، اتنا دن میں اسی بہانے سے لے کے آئی ہوں، آگے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اب تم چاہتی ہو کہ یہ تیری لمبی عمر گزرے تو اس کے لیے حضرت جیسے ہی آئیں گے قدموں پر گر جاؤ گی، رو رو کے کہو گی حضور میری کیا غلطی ہے، میرا کیا قصور ہے، میری شادی کیوں کیا تھا، ابھی یہ انتقال کر جائیں گے، میں بیوہ بن جاؤں گی، میری زندگی کیسے گزرے گی، آگے وہ رحم کر دیے تو میرے بیٹے کی عمر بڑھ جائے۔ حضرات یہ بول ہی رہی تھی کہ حضرت علاء الحق بندوی آ گئے، کہا اب کچھ بہانہ مت کرنا، بیٹے کی شادی بھی ہو گئی، نبی کی سنت بھی زندہ ہو گئی، بیٹے نے عقیقہ ختنہ جو سنت تھی وہ سب ادا ہو گئی، اب حضرت اسرائیل آئے ہیں، میں نہیں روکوں گا۔ رونے لگی اہلیہ، حضور اب میں کچھ نہیں بول سکتی، جو مرضی ہو آپ کیجئے، میں نے اب تک یہاں تک بیٹے کو پہنچایا ہے۔ حضرت پلٹے گھر کے دروازے کے طرف جانے لگے کہ بہو نے پیچھے سے پیر پکڑ لیا، اپنا سر قدموں پہ رکھ دیا، آپ نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، فرمایا یہ کون ہے؟ اہلیہ نے کہا یہ آپ کی بہو ہے، یہ نویلی دلہن ہے۔ فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ بولی حضور ابھی شہزادے کی روح نکل جائے گی اور میں بیوہ
حضور دیا ہے آپ نے سب کو اس کے حیثیت کے مطابق دیا ہے. میرے اوپر بھی کرم کر دیجئے, میرے اوپر بھی رحم کر دیجئے. حضور ہماری زندگی بچا لیجئے. روئی نئی دلہن. تو حضرت علاء الحق پنڈوی کو رحم آ گیا اور فرمایا میں جا رہا ہوں حضرت اسرائیل سے کہنے کے لیے. اور گئے دروازے پر. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا اب 100 برس کے بعد آئیے گا. ارے بول دو نا یار, کتنے برس کے بعد؟ 100 برس کے بعد. ان کے صاحبزادے 120 سال زندہ رہے. 20 سال ماں کی وجہ سے اور 100 سال ان کی دعا کی. ارے آپ اس شہر میں آئے ہیں, اس شہر میں بیٹھے ہیں, اس ضلع میں رہتے ہیں, اس لیے آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میرے خدا میرا. نیٹ ورک غائب ہو گیا کیا؟ ارے میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے, میرے خدا میرا. میں بولا تھا نا کہ میں چپ ہو جاؤں تو آپ لوگ سبحان اللہ بول دیجئے گا. تم اس کو بھول کیوں گئے کوڈ ورڈ؟ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے اور نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے, میرے خدا. ماشاءاللہ. ایک شعر اور پڑھیں, بولیے نا, پڑھ گئے؟ آلو لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. ایک شعر سنیے. قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے, قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے, میرے نبی کا جو, ارے میرے نبی کا جو ادنا غلام ہو جائے, میرے خدا میرا. تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, فیضان اولیاء, فیضان اولیاء, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات آج پوری دنیا قرآن کو مٹانا چاہتی ہے. قرآن کے خلاف پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ قرآن کو مٹا دیا جائے, قرآن کو جلا دیا جائے, قرآن کو دریا میں ڈال دیا جائے, قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. مگر دنیا جانتی ہے, زمانہ جانتا ہے, نہ اسلام مٹنے والا ہے نہ قرآن مٹنے والا. میرا اسلام بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا, اور میرا قرآن بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں کی بچانے کی ذمہ داری, حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا, مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا. اور یہ کہہ کے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خدا کیا فرما رہا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو مٹانا چاہ رہا ہے وہ آج زندہ ہے, کل مر جائے گا. اور قرآن کی حفاظت خدا کر رہا ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. گویا میرا قرآن بھی ہمیشہ رہے گا. حضرات قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے جہاں فضیلت تک کی پڑھائی ہوتی ہے نا. مولانا لوگ بھی ہیں نا, یہ بہت بڑی بات ہے. حفظ اور غیرت کی تو درسگاہیں مدرسے مل جائیں گے. عالم فاضل تک کی پڑھائی بہت کم مدرسے میں ہوتی ہے. اس میں سے ایک مدرسہ آپ کا ہے.
عالم فاضل بھی تیار ہو رہے ہیں اور حافظ اور قاری بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ نہیں رہے گا جس دن نا، اس دن ہماری پیشانی سے سجدوں کی نشانی کو مٹا دیا گیا. یہی علماء کرام ہیں جو اپنی قوم کو جگاتے رہتے ہیں، بیدار کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، سنبھالتے رہتے ہیں، اپنوں سے بھی بچاتے ہیں، بیگانوں سے بھی بچاتے ہیں. جو ظاہر کافر ہے اس سے بھی بچاتے ہیں، اور جو باطن کافر ہے اس سے بھی بچاتے ہیں، اور جو اسلام کے مخالف طاقتیں ہیں اس کے خلاف یہی لوگ آواز بھی بلند کرتے ہیں، یہی لوگ جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے آج میں مدرسہ غوثیہ شفیقیہ کے اس عظیم الشان ممبر سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو 4 بیٹا دیا ہے، 4 بیٹا اگر اللہ نے دیا ہے، تو ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنائیے، ایک بیٹے کو انجینئر بنائیے، ایک بیٹے کو IAS IPS بنائیے. مگر اللہ توفیق دے تو ایک بیٹے کو عالم دین بنا دیجئے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے. اس لیے کہ ہماری قوم میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ نہیں رہے گا، علاج کون کرے گا؟ ہماری قوم میں IAS IPS کی ضرورت ہے، وہ رہے گا کرسی پر تو اپنے لوگوں کی مدد کرے گا. ہمارے یہاں انجینئر کی ضرورت ہے، وہ رہے گا تو مسجد اور مدرسہ کا نقشہ بنائے گا. مگر ایک بیٹے کو عالم بنائیے تاکہ یہ جسم بیمار ہو نا تو ڈاکٹر علاج کرے، اور یہ روح بیمار ہو تو عالم دین علاج کرے، حافظ قرآن. زور سے بولو نا یار، میں پسینہ بہا رہا ہوں، آپ لوگ ہل ہی نہیں رہے. نہ مدرسہ دے رہے ہیں نہ ہم کو دے رہے ہیں. ارے کچھ تو کرتے رہیے، یہاں رہیے، اپنی آواز پہنچاتے رہیے. ماشاءاللہ سن رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور سنیے گا، مدرسہ اتنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اس کا اندازہ جب یہ نہ رہے گا تب لگے گا. لیکن ابھی بھی اس کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے. ایک آدمی بیمار پڑا، مرنے کے قریب ہو گیا، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، آیا اور جتنی دوائیاں تھی چلا دیا، جتنے طرح کے علاج تھے کیا، جتنے طرح کا جانچ لکھنا تھا لکھا اور کروایا، مگر باپ اچھا نہ ہوا. انجینئر بیٹا آیا، ابو میں پل تو بنا سکتا ہوں، نقشہ تو بنا سکتا ہوں، مگر آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. مگر ایسے وقت میں ایک بیٹا وہ ہے جس کو عالم بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، وہ بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے ابو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوا لے کے نہیں آیا ہوں، میں سینے میں قرآن لے کر کے آیا ہوں. اے ابو میں دنیا کی چیزیں لے کے نہیں، اللہ کے کلام قرآن شریف کو لے کے. میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، اگر حیات ہوگی، زندگی ہوگی تو آپ بچ جائیے گا، اور اگر موت قریب آ گئی ہوگی تو میں سورہ یاسین شریف کو پڑھوں گا، ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت نعرے کروں گا. رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا علیم الدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ رکھ دیئے میرا ہے. ماشاءاللہ آپ کے پسندیدہ خطیب، آپ کی زبان میں بولنے والے حضرت علامہ مولانا علیم الدین صاحب تشریف لے آئے. ماشاءاللہ ذکر رسول کی برکت کے حاجی بھی بن گئے ہیں. بول دیجئے نا، الحاج بھی بن گئے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما لے. ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، جو جائے
नाम क्या है? हाजी मोहम्मद कलाम, हाजी मोहम्मद कलाम, हाजी मोहम्मद कलाम। मौलाना हाँ कमरुद्दीन साहब है ना, गए थे चंदा करने के लिए, एक आदमी के पास गए, वो सुन रहा था सब, आपका नाम कहा, नमाजी मोहम्मद कलाम, नमाजी मोहम्मद कलाम। बोला यार ये तो हाजी सुना था, ये नमाजी मोहम्मद कलाम कहाँ से आया? ये पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। आज जो एक मर्तबा हज करके आया वो 20 मर्तबा बोल रहा, और मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता, तो मैं नमाजी नहीं बोलूंगा? हमको भी बोलने का हक है। तो माशाअल्लाह आ गए, तशरीफ लाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मदारिस जो है नहीं रहेंगे, मदरसा जिस दिन खत्म हो जाएगा तो कोई मर जाएगा गांव में ना, तो जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। एक ऐसा गांव था जहां कोई मौलाना नहीं था, एक आदमी मर गया तो नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलाना ही नहीं मिल रहा। अरे यार अब रात भर रखे, अब दिन भी हो गया, कोई मौलाना नहीं मिल रहा। तो घर वालों ने कहा कि अपना दफना करके कब्रिस्तान लेकर के जाइए, उधरे मौलाना लोग को खोजिए। वहां भी गए तो पहर हो गया, तो हर टाइम हो गया, कोई मौलाना नहीं मिला। तो कहा ऐसा करो, चारों कोना में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 लड़का को भेजो, और जो टोपी कुर्ता पैजामा वाला मिले उसी को पकड़ करके ले। आज पूछना मौलाना है कि नहीं, टोपी कुर्ता नजर। तो एक फकीर लाल पीला पहन करके जा रहे थे, पकड़ा उसी को, कहा हजरत मेरे घर इंतकाल हो गया है, मेरे घर के अजीज का जनाजा हम लोग रखे हुए हैं, 24 घंटा हो गए, कोई मौलाना नहीं मिला, आप ही पढ़ा दीजिए। बोला ए भाई मैं भी मौलाना नहीं हूं। बोला जैसे तैसे पढ़ाइए, और नहीं पढ़ाइएगा तो फिर आपकी खैरियत। डर गया बेचारा, का चलो पढ़ा ही देते हैं। उसके बाद कहा कि तैयार है, वजू से हैं आप लोग? बोला अरे भाई अभी से वजू से हैं, परेशान हम लोग हैं, जल्दी कीजिए, सब दुरुस्त करो। सब दुरुस्त हुई, नियत बांध दी, अल्लाहू अकबर, नियत बांध के चुप। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तकबीर बोल ही नहीं रहा, आधा घंटा तब भी नहीं बोल रहा। तो एक नौजवान बोला अरे जिंदा है कि नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा। 1 घंटा हुआ तो फिर बोले अल्लाहू अकबर। एक लड़का बोला अल्लाह का शुक्र है जिंदा है। तो दूसरा बोला अबे जिंदा है लेकिन सलाम कब फेरेगा ये कोई गारंटी नहीं है। तब तक तीसरा बोला 1 घंटा में 1 तकबीर, तो अब 4 तकबीर है, 4 घंटा मान लो। बोला बाप रे बाप, ऐसा को काहे पकड़ के लाए? आप नियत बांध लिए, क्या करें, फंसे हुए। फिर 1 घंटा चुप, 2 घंटे में 2 तकबीर, 4 घंटे में 4 तकबीर। जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम। अरे इन लोग क्या मुर्दा उठाएगा, दौड़ा ऋषि मौलवी को पकड़। अरे मौलवी साहब आप भांग खा करके आए। अरे 4 घंटा इतनी लंबी नमाज जनाजा मेरे बाप दादा ने नहीं पढ़ी है। आप क्या कर रहे थे सो बताइए, वरना आपको भी मार के साथी में गाड़ देंगे। परेशान कर दिया, 24 घंटा से भूखे प्यासे हम लोग। बोला मारो मत, पहले पूछ तो लो, इतना टाइम क्यों लगा, जल्दी बताइए। बोला सुन, एक आदमी ने नहीं पढ़ाया है कि 5 मिनट में हो जाए। तुम लोग जितने पीछे खड़े थे ना सबका इकट्ठा पढ़ा दिया। अल्लाह ताला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए क्या कहते हैं उसको, नाक का फूल,
میری ماں بہن ناک کا پھول دیتے تھے. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولے بھائی اب کوئی مرے گا نا تو مولوی مت جیسے ہی مرے سیدھے قبر میں ڈال دینا. سب کا اکٹھے 4 گھنٹہ میں سب کا پڑھا دیا. اب پھر کسی کو لانے کی ضرورت نہیں. یہ زمانہ آ جائے. اس لیے اپنے مدرسے کو آباد رکھیے اور انشاءاللہ ہم لوگ کا مدرسہ اللہ نے چاہا تو کبھی ختم نہیں ہوگا. میری ماں بہنیں ناک کا زیور کان کا زیور دے رہی ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اور آپ سے 2 گنا میری ماں بہن ہے. اچھا ماں بہن اردو سمجھتی کہ نہیں؟ سمجھ لیتی ہے نا. میری ماں بہن غور سے سننا. نبی کا احسان کتنا بڑا ہے آپ کے اوپر, عورتوں کے اوپر, بیٹیوں کے اوپر. یہ بیٹیاں جو آج قرآن شریف دے رہی ہے, پیسہ لا کر کے دے رہی ہے, سونا دے رہی ہے, جھمکا دے رہی ہے, زیور دے رہی ہے, ان بیٹیوں کے لیے میرے آقا نے جو فرمان جاری کیا ہے. یہ بیٹیاں جب پیدا ہوتی تھی تو مکے میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. مصطفیٰ نے فرمایا کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ بولا سرکار بیٹیاں زحمت ہے اور زحمت کو ہم اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. میرے آقا نے فرمایا کل تک بیٹیاں زحمت ہوں گی. اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہوں. دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا. آج ایک نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ 2014 سے نعرہ نکلا, یہ سلوگن نکلا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. مگر آج بھی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. مگر میں کہتا ہوں دنیا والوں تم آج کر رہے ہو بیٹی بچاؤ. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا ہے بیٹی بچاؤ. اور سنیے بیٹی کے بچانے پر میرے نبی نے جو انعام دیا ہے وہ انعام سنیے. آقا نے فرمایا صحابہ بیٹی کو گاڑو نہیں. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جاؤ, 3 بیٹیاں پیدا ہو جاؤ اور بیٹی کو پال کے پوس کر کے پڑھا کے لکھا کر کے اس کی شادی کر دے تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے. اور محبت سے بول دو یار, محبت سے بول دو. 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا. اب ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوئی. سرکار اگر 3 بیٹی نہ پیدا ہو 2 ہی ہو تو جنت نہیں ملے گی. نبی کی رحمت جھومی. ارشاد فرمایا تم بھی اداس مت ہو. جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے. اب 2 بیٹی میں جنت مل رہی ہے تو جھوم کے بولنا چاہیے نا. اب ایک ایسے تھے جن کے گھر میں 1 ہی بیٹی تھی. سرکار 1 بیٹی والے کا کیا ہوگا؟ قربان جائیے اپنے نبی کی رحمت پر. فرمایا صحابہ تم بھی اداس مت ہو. جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو. اب ایک ایسے ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. علی بیٹا, علی گاڑی, علی پھیری, علی کولا, علی پلسر, علی بلیٹ, علی 4 ویلر. اے سرکار اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو میری کیا غلطی ہے؟ جنت نہیں ملے گی. جنت کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوگا. ریلوے والا آج تتکال ٹکٹ دیتا ہے, تتکال میں بھی نہیں ملتا تو پریمیم تتکال لگاتا ہے. پریمیم تتکال میں بھی ٹکٹ ختم نہیں ہوتا تو کرنٹ نکالتا ہے. اس میں بھی نہیں تو VIP نکالتا ہے. 4 گنا زیادہ پیسہ لیتا ہے تب ٹکٹ کو برتھ کو کنفرم کرتا ہے. قربان جا اپنے نبی کی رحمت پر. فرمایا صحابہ اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو دل میں تمنا کرنا کاش اللہ ہم کو بھی ایک بیٹی دیتا. اس تمنا کی بنیاد پر تم بھی جنتی ہو جاؤ گے, تم بھی جنت کے حقدار ہو.
اسلام ہے. آج الزام لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو برابری نہیں دیا. ارے برابری مرد سے چھوڑو, مرد سے اوپر عورت کا مقام میرے مصطفیٰ نے رکھا. پوچھ لیجئے علماء کرام سے. اپنے یہاں ایک سے ایک علماء ہے, شیخ الحدیث ہیں, فضیلت تک کی پڑھائی ہے. پوچھئے ان لوگوں سے, ایک بھی حدیث شریف نہیں ملے گی کہ میرے نبی نے فرمایا ہو کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو رحمت ہے اور جنت میں جانے کا بہترین راستہ ہے یا جانے کا ذریعہ ہے. نہیں, بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. اور کیا شان ہے صاحب بیٹیوں کی جو نبی نے بڑھایا ہے. یہ بیٹیاں پیدا ہو تو رحمت, اور یہی بیٹی, ایک جملہ دے رہا ہوں استقبال کیجئے گا سبحان اللہ سے, یہی بیٹی جب ماں بن جائے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت. ماں سے محبت کرنے والا اور اتنا آہستہ سے سبحان اللہ بولے گا. ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے, ایک مرتبہ اور آہستہ سے بولیے, ایک مرتبہ ماں باپ کے نام پر بولیے, ایک مرتبہ ساس سسر کے نام پر. آپ لوگ زور سے سبحان اللہ نہیں بول رہے ساس سسر کے نام پر نا. آپ کی گھر والی سنتی ہوگی, آپ کی گھر والی سنتی ہوگی ناشتہ صبح غائب ہو جائے. اس لیے زور سے بولیے, کہیے کہ ہم ساس سسر کو بھی ثواب پہنچا رہے تھے. بول دیجئے, محبت سے بولیے. ماں کے قدم کے نیچے جنت, آپ کے قدم کے نیچے نہیں, ماں کے قدم کے نیچے. یہ بتائیے, ارے یہاں خدرہ بھی لیتا ہے کیا؟ یہ مائک کس کا ہے؟ مائک والے کا ہے, بولیے نا. یہ مائک مجھ سے مانگیے گا تو میں دے پاؤں گا نہیں, یہ گمچھا مانگیے گا تو دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ میرا اس کو چاہے دے دیں, یہ نہیں دے پائیں گے. مالک جنت میرے نبی ہیں. بولیے, نبی ماں کے قدم کے نیچے رکھ رہے ہیں. ہم ہی لوگ کے قدم کے نیچے رکھتے, آپ کے قدم کے نیچے رکھ دیتے. ہم لوگ کا بھی سینہ چوڑا ہو جاتا. بیٹا لوگ کو دھمکاتے رہتے, خرچہ نہیں بھیجے گا تو جنت خطرے میں پڑ جائے. لیکن کہاں رکھا میرے نبی نے؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت. یا رسول اللہ, بیٹی کو رحمت بھی بنایا, اسی بیٹی کے قدم کے نیچے جنت بھی رکھی تو نبی کی رحمت پکارے گی. مرد لوگ عورتوں کو ستا رہے تھے, باپ بیٹی کو کار رہا تھا, مرد کے قدم کے نیچے جنت رکھتا تو ظالم کی حوصلہ افزائی ہوتی. اور مصطفیٰ ظالموں کو بچانے نہیں آئے ہیں, نبی غریبوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن دستار بندی جلسہ کمیٹی, نعرہ تکبیر. تو عورت کو زیادہ پاورفل میرے نبی نے بنایا یا مرد کو؟ عورت بنا, بولیے نا جلدی. کس کو؟ عورت کو, مرد کو نہیں. 3 طلاق کو 1 طلاق کر دیا قانون. اگر شریعت میں جو ہے 3 طلاق تو رہے گی, کسی کے بدلنے سے نہیں بدلے گی. وہ ہے جو قانون شریعت کا, وہ رہے گا. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اپنی تقریر ختم کروں. جو لوگ کہتے ہیں مرد کو زیادہ پاورفل بنایا ہے اسلام نے, وہ دیکھیں شادی بیاہ میں بارات میں آپ لوگ جاتے ہیں, جاتے ہیں. تو جب نکاح ہوتا تو پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ مرد لڑکے سے, سب لوگ بولیے, کس سے؟ لڑکی سے. اب بریانی پکی ہوئی ہے 1 نمبر, کلکتہ والا باورچی آیا ہوا, لار ٹپک رہا, بلا نکاح پہلے ہو جائے. اب جیسے ہی مولانا صاحب, مولانا گلزار صاحب
قاری امرالدین صاحب اے لڑکی کے پاس اجازت دے دو، اللہ کا لڑکا اتنا دین بہار نکاح پڑھانے کی اجازت ہے۔ لڑکی بولی اس کلوا سے میں شادی نہیں کروں گی، اس کلوا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نکاح ہوگا؟ جلدی بولو یار، نہیں ہوگا نا۔ بریانی کیا کھائے گا؟ پیدلے بھاگے گا۔ ارے بھاگو یار، کا کیا ہوا؟ لڑکی نے انکار کر دیا ہے، اب انڈا نہیں ڈنڈا ملنے والا ہے، بھاگو یہاں سے۔ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں، اسلام نے بیٹی کو پاورفل بنا دیا ہے، اس سے اتنا پاور دیا ہے کہ وہ ہاں کہہ دے تو نکاح ہو جائے، وہ نہ کہہ دے تو نکاح نہیں ہو، سارا خرچہ بیکار۔ یہ ہے اسلام، اور یہی مدرسہ بتاتا ہے، یہی مدرسے کے علماء بتاتے ہیں، اور یہی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ مدرسہ اوسیہ شفیقیہ کو اللہ شاد و آباد رکھے، آپ کے دینے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت یہاں کے اساتذہ کرام کے عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کمیٹی کے لوگوں کو اللہ شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کے سننے کو، میرے بولنے کو قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی ان کل ذنبی واتوب الیہ۔ پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ لا الہ، زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔